استقبال میں تشریف لائیں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے سارے مہمانوں کو، ہمارے سکھ بہن بھائی جو ساری دنیا سے آئے ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں، میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے جو آج آپ میں خوشی دیکھی، میں اب اپنے مسلمان بھائیوں کو، پاکستانیوں کو اگر میں سمجھاؤں کہ جو آپ کی شکلوں پہ میں نے خوشی دیکھی وہ ایسے ہے کہ مسلمان مدینہ سے 4 کلومیٹر دور ایک بارڈر کے باہر کھڑے ہیں اور مدینہ جا نہیں سکتے، اور ان کو اگر مدینہ جانے کا موقع مل جائے تو وہ جو ان کو خوشی ملے گی وہ آج میں آپ کی شکلوں پہ خوشی دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم کرتارپور کے دربار کو، اس کو آپ کے لیے بہتر اور بہتر کرتے جائیں گے، فیسلٹیز آپ کو دیں گے، اور انشاءاللہ جب بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ ہوگی تو آپ انشاءاللہ یہ سارے علاقے کو ایسا دیکھیں گے۔ جب اب اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ کو خوشی ہو کہ دیکھ کے کہ انشاءاللہ ہر قسم کی فیسلٹی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، اب کیونکہ میرے دوست نوجوت سدھو نے جو آج باتیں کی، میں بڑا متاثر ہوا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کرکٹ کی کامنٹری تو مجھے یاد ہے، ان کی کرکٹ بھی یاد ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صوفی کلام میں اتنا زیادہ ان کی اتنی ماہرت ہے۔ تو آج میں بڑا امپریس ہوا ہوں۔ میں اب سب کے سامنے، کیونکہ آج ہمارے ہمسائے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے پہلے اپنا کرکٹ کا تجربہ رکھتا ہوں۔ 21 سال میں نے اپنی زندگی کرکٹ کھیلی، اور پھر 22 سال میں نے سیاست کی۔ تو میں ان دونوں کا مختصر آپ کو بتاتا ہوں، اور نوجوت سدھو اس کو سمجھے گا کہ میں اپنے کرکٹ کے دور میں 2 طرح کے کھلاڑیوں کو ملا۔ ایک وہ کھلاڑی تھا جو کہ جب میدان میں قدم رکھتا تھا تو اس کے ذہن پہ ہارنے کا خوف ہوتا تھا۔ وہ سارا سوچتا تھا کہ میں کسی طرح ہاروں نہ، ڈرتا تھا ہارنے سے۔ وہ نہ کوئی چانس لیتا تھا، نہ کوئی رسک لیتا تھا، صرف کوشش کرتا تھا کہ میں کسی طرح میچ ہو اور میں ہاروں نہ۔ ایک دوسرا کھلاڑی ہوتا تھا، وہ جب قدم رکھتا تھا کرکٹ کی گراؤنڈ پہ تو وہ جیتنے کا سوچتا تھا۔ وہ ہارنے کے خوف کے اوپر قابو کر بیٹھا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں جیتوں گا تو کیا ہوگا، بنسبت اس کھلاڑی کے جو ڈرتا تھا ہار گیا تو کیا ہوگا۔ وہ چانسز لیتا تھا، رسک لیتا تھا، بڑے فیصلے کرتا تھا، اور ہمیشہ دوسرے مائنڈ سیٹ کا کھلاڑی وہ کامیاب ہوتا تھا، چیمپئن وہ بنتا تھا۔ جو ہارنے سے ڈرتا تھا، جتنا بھی اللہ اس کو ٹیلنٹ دیتا تھا، کبھی وہ بڑا کھلاڑی نہیں بنا۔ جب میں سیاست میں آیا، 2 طرح کے سیاستدان میں ملا۔ بدقسمتی سے زیادہ تر وہ سیاستدان جو سیاست میں صرف اس لیے آتے تھے کہ ان کی ذات کے لیے کیا ہے، لوگوں کو ووٹ لیتے تھے، عوام کی خدمت کروں گا، اور سیاست میں آ کے اپنی خدمت کرتے تھے۔ جو پبلک اوپینین کے ساتھ چلتے تھے
نظریے کے ساتھ نہیں چلتے تھے اور اپنے مفادات کے لیے عوام کو قربان کر دیتے تھے، اور یہ میں ساری 22 سال دیکھتا رہا۔ ایک دوسرا سیاستدان تھا، وہ ایک بڑی سوچ لے کے آتا تھا، وہ اپنے انسانوں کا، معاشرے کا سوچتا تھا، وہ انسانوں کو اکٹھا کرتا تھا، وہ نفرتیں پھیلا کے ووٹ نہیں لیتا تھا، وہ بھی بڑی چانس لیتا تھا، وہ بھی اپنے خوف کو پہلے قابو کر کے بڑے جرأت مندانہ فیصلے کرتا۔ وہ سیاستدان کے اوپر تنقید بھی ہوتی تھی، اور کئی دفعہ عوام ایک طرف کھڑی ہے، پبلک اوپینین، اور وہ دوسری طرف کھڑا ہوتا تھا، لیکن بڑے کام یہ دوسرا سیاستدان کرتا تھا، جو بڑی خواب دیکھتا تھا، جس کی بڑی سوچتی تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں آتا تھا، وہ اپنے انسانوں کی بہتری کے لیے آتا تھا۔ یہ دو طرح کے میں نے سیاستدان دیکھے۔ یہ جدھر آج پاکستان اور ہندوستان کھڑا ہے، ہمارے 70 سال سے ہم اسی طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ چلے آج کیونکہ آج بھی آپ بھی آئے ہوئے، تو میں اس کو بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہوں، ہمارے تعلقات، بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے، ہندوستان کہتا ہے پاکستان کی غلطی ہے، میں ایک منیر نیازی کا شعر سے ڈسکرائب کر دیتا ہوں۔ سدھو نے یہ سنا ہوا ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرندہ شوق بھی سی۔ دونوں طرف غلطیاں ہوئی، لیکن جب ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک یہ جو زنجیر، ماضی کی زنجیر نے ہمیں، جب تک وہ توڑیں گے نہیں، ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے۔ بلیم گیم چلتی رہے گی، پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہے، ماضی رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ماضی صرف آپ کو سبق سکھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ ہم ابھی تک جب بھی میں تعلقات اپنے دیکھے، ہم ایک قدم آگے بڑھ کے 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے میں ابھی تک یہ نہیں ہے، یہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک دن یہ فیصلہ کریں کہ جو بھی ہوگا ہم نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، ہم نے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہے۔ اگر فرانس اور جرمنی، جنہوں نے کتنی جنگیں لڑی اور کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مارے، اگر وہ آخر میں ایک ایسے ہمسائے کی طرح رہ سکتے ہیں جدھر ان کے پاس آج اوپن بارڈرز ہیں، تجارت ہے، ٹریڈ ہے، آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ لڑنے کا، کیونکہ ان کی کنیکشن بزنس کا، سرمایہ کاری کا ایسا کنیکشن ہو گیا کہ وہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں، کبھی اب تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جاپان کبھی لڑیں گے۔ لیکن کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں، کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم یہ ماضی نے جو ہمیں روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے، ہم یہ زنجیر توڑ دیں گے، اور توڑ دی انہوں نے۔ وقت یہ ہے، پاکستان آج ادھر کھڑا ہے اور ہندوستان، کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیا اپرچونٹیز دی ہیں۔ اگر فرانس اور جرمنی ایک یونین بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم نے تو اتنے ایک دوسرے کی، ہم نے بھی ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں، لیکن وہ قتل عام تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی جو ادھر ہوئی تھی۔ میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا، کانفرنسز پہ جاتا تھا، مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی، آپ پاکستان کے پولیٹیشنز، ڈیموکریٹک لیڈرشپ ایک طرف ہے، لیکن فوج دوستی نہیں ہونے دے گی۔ میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں میں پرائم منسٹر، ہماری پارٹی، ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز، ہماری فوج، ہمارے سارے ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم ایک
सिविलाइज रिलेशनशिप चाहते हैं। हमारा मसला एक है, तो कश्मीर का। मुझे यह बताएं कि इंसान चांद पे पहुंच चुका है, कौन सा मसला है जो इंसान हल नहीं कर सकता? क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते? सिर्फ दो इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के दोनों तरफ, जो इरादा कर लें कि हम मसला हल करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो हल नहीं हो सकती, लेकिन एक इरादा चाहिए और एक बड़ा ख्वाब चाहिए। सोचें कि एक दफा हमारी तजारत शुरू हो जाए, हमारी रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आप अंदाजा लगाएं कि पोटेंशियल कितना है, क्या हो सकता है, दोनों मुल्कों को कितना फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, और जिस वजह से मैं दोस्ती चाहता हूं, मैं एक मजबूत रिलेशनशिप चाहता हूं हिंदुस्तान से, उसकी सबसे बड़ी एक वजह है कि बर्रे सगीर में दुनिया की सबसे ज्यादा गुर्बत है। अगर हमने गुर्बत खत्म करनी है और कम करनी है, सबसे तेजी से वो गुर्बत कम होगी अगर हमारे बॉर्डर खुल जाए और तजारत शुरू हो जाए। चाइना की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल लें कि दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क ने 30 सालों में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से नहीं निकाला जो चाइना ने निकाला पिछले 30 सालों में। उनकी मिसाल तो देखें, कितनी जंगें लड़ी हैं उन्होंने। उनके भी डिफरेंसेस हैं अपने हमसायों से, लेकिन उनकी लीडरशिप और बड़ी दूर सोचने वाली लीडरशिप है।